سعودی عرب اور ترکی نے اب کھل کر فلسطین کی حمایت کر دی ہے۔ ان دونوں ملکوں نے واضح انداز میں اور دو ٹوک یہ کہا ہے فلسطینیوں کی لڑائی اور حماس کا حملہ آزادی کے حصول کے لیے ہے، اپنے گھر اور اپنی زمینوں کو حاصل کرنے کے لیے ہے جن پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ان کی کوششوں میں ہم ان کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ اپنے ہوم لینڈ کو حاصل کرنے کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ عرب میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کا یہ بیان واضح طور پر آ چکا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین کی اس لڑائی میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اس مہم میں سعودی عرب ان کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ فلسطینی اور حماس اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی آبائی زمین کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور جب تک ان کو ان کا حق نہیں دیا جائے گا ایک آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل عمل میں نہیں آئے گی۔ اس طرح کی جد و جہد جاری رہنی چاہیے۔ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب کے وزیر اعظم اور ولی عہد محمد بن سلمان یعنی MBS نے فلسطین کے صدر محمود عباس سے فون پر بات چیت کی ہے، ان کو حوصلہ دیا ہے، ان کو ہمت دی ہے اور کہا ہے کہ آپ کی مہم، آپ کی جد و جہد صحیح ہے اور مملکت سعودی عربیہ آپ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح کل شام ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بھی اپنی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ پہلے سے مختلف ہے۔ اس سے پہلے رجب طیب اردوغان کا شروع میں بیان سامنے آیا تھا کہ ان دونوں ملکوں کو یعنی فلسطین کو اور اسرائیل کو جنگ بندی پر عمل کرنا چاہیے، تشدد اور وائلنس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن کابینہ کا اجلاس بلانے کے بعد رجب طیب اردوغان نے یہ بیان دیا ہے کہ جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل عمل میں نہیں آئے گی اس طرح کا حملہ جاری رہے گا۔ فلسطین اور حماس اپنی آزادی کے حصول کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اسرائیل کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ غزہ پر حملہ کرے، فلسطینیوں کو مارے۔ رجب طیب اردوغان نے غزہ پٹی پر لگاتار اسرائیل کے ہو رہے حملہ کی شدید الفاظ میں مذمت کی، اس کو دہشت گردانہ حملہ کہا اور کہا کہ اسرائیل کے طرف سے لگاتار غزہ پٹی پر بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، عام شہریوں پر حملہ کیا جا رہا ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے غزہ پٹی کی ناکہ بندی اور وہاں راشن، پانی اور بجلی اور دیگر ضروری اشیاء کی سپلائی کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ اسرائیل کو ایسا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ رجب طیب اردوغان نے بھی کہا کہ ترکی اپنا امدادی سامان غزہ پٹی میں بھیج رہا ہے، ہر طرح کی ان کی مدد کرنے کو تیار ہے، اور جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل عمل میں نہیں آ جاتی ہے اس وقت تک فلسطینیوں کو، حماس کو اپنی آزادی کے لیے اس طرح کی جد و جہد کرنے کا مکمل حق ہے۔ اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے، اس کا جو فیصلہ ہے، اس پر اسرائیل کو عمل کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں ہی اسرائیل اور فلسطین کی سرحدیں متعین کر دی تھی، لیکن اسرائیل اپنی سرحدوں سے آگے بڑھ کر کے فلسطین کے پورے علاقے پر قابض ہو چکا ہے اور اقوام متحدہ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے اقوام متحدہ کی قرارداد پر جب عمل ہوگا تبھی اس خطے میں امن و شانتی پیدا ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب کا اس سے پہلے جو بیان آیا تھا وہ بھی فلسطین کے حق میں تھا، اسرائیل کے خلاف تھا، لیکن وہ بیان سعودی عرب کی وزارت خارجہ یعنی فورن منسٹری کی طرف سے تھا۔ لیٹر ہیڈ پر بیان جاری کیا گیا تھا جس میں واضح الفاظ میں یہی کہا گیا تھا کہ حماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا ہے، جس طرح اٹیک کیا ہے، اس حملہ کے لیے اسرائیل خود ذمہ دار ہے، کیونکہ پچھلے 50 ورشوں سے لگاتار اسرائیل فلسطینیوں کو مار رہا تھا، ان سے ان کے گھروں کو چھین رہا تھا، ان کی زمینوں کو چھین رہا تھا، بے دخلی کا سلسلہ جاری تھا جب تک 1967 کی سرحدوں کے مطابق اسرائیل واپس اپنے علاقے میں نہیں جاتا ہے، اس وقت تک یہ سلسلہ نہیں رک سکتا۔ فلسطینی جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی زمین واپس لینے کے لیے کر رہے ہیں، تو وزارت خارجہ کا پہلا بیان تھا۔ حالانکہ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ دونوں ملکوں کو فوری طور پر جنگ بند کر دینا چاہیے، بات چیت کے ذریعے ہی مسئلے کا حل ہوگا، لیکن اب ولی عہد محمد بن سلمان کا سیدھے فلسطین کی حمایت میں بیان آیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنے ہوم لینڈ یعنی آبائی زمین کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اس کا پورا ان کو حق حاصل ہے، اور مملکت سعودی عربیہ مکمل طور پر ساتھ ہے فلسطینیوں کے۔ اس بیچ رجب طیب اردوغان کی طرف سے خبر بھی سامنے آئی ہے کہ رجب طیب اردوغان نے سعودی عرب کے ولی عہد سے فون پر بات چیت کی ہے، ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر انور ابراہیم سے فون پر بات چیت کی ہے، انہوں نے روس کے اہم ذمہ داروں سے بات چیت کی ہے، فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی بات چیت کی ہے، اور بھی کئی مسلم رہنماؤں سے بات چیت کی ہے،
اور یہ یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسی مرحلے میں فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ مل جائے۔ روس پہلے سے ساتھ دے رہا ہے۔ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ فلسطین کے موجودہ صدر محمود عباس روس کا دورہ کرنے والے ہیں، جہاں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ان کی ملاقات ہوگی۔ کل جب اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب ہوا اور اس اجلاس میں امریکہ نے پوری کوشش کی تھی کہ ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کی جائے جس میں حماس کے اسرائیل پر حملہ کی مذمت اور نندہ شامل ہو، تو روس نے سب سے زیادہ اس کی مخالفت کی اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے امریکہ کو بڑا جھٹکا لگا UN کے اجلاس میں، اور حماس کے اسرائیل پر حملہ کے لیے کوئی بھی مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں ہو سکا۔ یہ اجلاس ایک طرح سے ناکام رہا۔ اسی طرح ابھی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ یورپی یونین نے ایک فیصلہ کیا تھا، ایک قرارداد لانے کی کوشش کی تھی کہ یورپی یونین کی طرف سے فلسطین کو جو امداد جاتی ہے اس کو بند کر دیا جائے، لیکن اس فیصلہ کی بھی یورپین یونین کے کئی ممالک نے مذمت کی اور یہ فیصلہ نہیں ہونے دیا، جس میں اسپین شامل ہے، اسی طرح سے ہالینڈ شامل ہے، ڈنمارک شامل ہے۔ 3 ملکوں نے کہا کہ نہیں، یورپین یونین کی طرف سے جو امداد جاتی ہے فلسطین کو اس کو نہیں روکنا چاہیے۔ اس درمیان سب سے زیادہ افسوسناک اور شرمندہ کر دینے والی جو خبر آئی ہے وہ متحدہ عرب امارات سے آئی ہے۔ متحدہ عرب امارات واحد مسلم دیش ہے جس نے حماس کے اسرائیل پر حملہ کی نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ اس کو دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے اور اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے سوشل میڈیا پر، خاص طور پر ٹویٹر پر بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہے۔ ہند بنت قاسم جو متحدہ عرب امارات کے کنگ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، شہزادی ہے، ان کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کو ہمیشہ مظلوموں کی آواز اٹھاتی ہے، مائنورٹیز پر ہونے والے حملہ کے خلاف ٹویٹ کرتی ہے اور ایک طرح سے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے، لیکن اس معاملے میں انہوں نے خود اپنے ایک ٹویٹ میں حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہا، اس کے حملہ کو آتنکی حملہ کہا۔ ایسے بھی مڈل ایسٹ میں یہ جو متحدہ عرب امارات اس نے حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات قائم کیے اور اس پر لگاتار متحدہ عرب امارات کھڑا نظر آ رہا ہے۔ ٹویٹر پر ہند بنت قاسم کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور متحدہ عرب امارات واحد دیش ہے مسلمانوں میں جس نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، فلسطین کا ساتھ دینے سے کہیں نہ کہیں انکار کیا ہے، فلسطینیوں کی سرگرمیوں کو، ان کے عمل کو دہشت گردانہ حملہ سے جوڑ کر دیکھا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں، تمام سیکولر طبقہ میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔